دیکھیے فاروق عبداللہ صاحب ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہمارے سب سے سپر ٹالسٹ لیڈر ہیں. تو ایسے میں اگر فاروق صاحب ایسا کہتے ہیں، پر مجھے تو پہلے یہ بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ بی جے پی نے پہلے اسٹیٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب ان کی لیڈر ٹرائیفرکیشن کی بات کرتی ہے، پر فاروق صاحب اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے ہیں، ان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. پر چونکہ محبوبہ مفتی نے کہا راجوری پونچھ ڈوڈا کشتواڑ جو بھی چناب ویلی ہے، پیر پنچال ویلی ہے، وہاں ان کا ایک ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کریٹ ہونا چاہیے. جہاں جہاں نئے ڈسٹرکٹس کی ضرورت ہے ان کو وہ ملنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کی جو زندگی کچھ آسان ہو جائے. تو اس میں فاروق صاحب کو غصہ آیا تو میں کیا کروں، صرف ان کو یہی گزارش کروں گی آپ یاد کیجئے کہ آپ کے والد کو کس ڈکسن پلان کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ نیشنل کانفرنس کا کیا ایجنڈا ہے اور پی ڈی پی کا ایجنڈا رہا ہے. جموں کشمیر میں عزت سے امن بحال ہو کے پاس سرکار پہنچے، یہ نہیں کہ وہ دھکے کھائیں راجوری پونچھ اور ڈوڈا کشتواڑ کے لوگ کبھی سری نگر فائل لے کے کبھی جموں فائل لے کے، ان کو سرکار اپنے دروازے پہ ملے. وجہ سے یہ ایسے علاقے ہیں جو کٹے ہوئے ہیں ایک حساب سے، جن کے لیے جموں یا سری نگر ہر چیز کے لیے باغم دوڑ کرنا میں سمجھتی ہوں ان لوگوں کے لیے زیادتی ہے. لوگوں کی امپاورمنٹ ہونی چاہیے. جمہوریت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ لوگوں کے پاس حکومت پہنچ جائے. تو میں نے ایڈمنسٹریشن کی بات کی ہے، میں نے کوئی ڈکسن پلان کی بات نہیں کی، کیونکہ مفتی صاحب نے اپنی ساری زندگی گزاری جموں کشمیر کو اکٹھا رکھنے میں. انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ جو بی جے پی کے ساتھ جانے کا کیا وہ بھی تھا کہ جموں اور کشمیر کے مینڈیٹ کو اکٹھا چلایا جائے. تو ایسے میں اگر فاروق صاحب ایسا کہتے ہیں، پر مجھے تو پہلے یہ بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ بی جے پی نے پہلے اسٹیٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب ان کی لیڈر ٹرائیفرکیشن کی بات کرتی ہے، پر فاروق صاحب اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے ہیں، ان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. پر چونکہ محبوبہ مفتی نے کہا راجوری پونچھ ڈوڈا کشتواڑ جو بھی چناب ویلی ہے، پیر پنچال ویلی ہے، وہاں ان کا ایک ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کریٹ ہونا چاہیے. جہاں جہاں نئے ڈسٹرکٹس کی ضرورت ہے ان کو وہ ملنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کی جو زندگی کچھ آسان ہو جائے. تو اس میں فاروق صاحب کو غصہ آیا تو میں کیا کروں، صرف ان کو یہی گزارش کروں گی آپ یاد کیجئے کہ آپ کے والد کو کس ڈکسن پلان کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا تھا. تو آپ کو پتا چلے گا کہ نیشنل کانفرنس کا کیا ایجنڈا ہے اور پی ڈی پی کا ایجنڈا رہا ہے مفتی صاحب کا کہ جموں کشمیر کے یہ ایک دھیان بھٹکانے کی بھی بات کرتے ہیں. پی ڈی پی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، جموں کشمیر میں عزت سے امن بحال ہو، جموں کشمیر میں بات چیت ہو آپس میں، اور مفتی صاحب نے کر کے بھی دکھایا واجپئی کے ٹائم میں. جموں کشمیر میں شانتی بحال کرنے کے لیے، امن بحال کرنے کے لیے پاکستان سے بھی بات ہوئی، راستے بھی کھلے، چاہے راولا کوٹ ہو، چاہے اڑی مظفر آباد ہو. جو حالات ٹھیک ہو جائیں، آرمی کو اپنے بیرکس میں واپس جانا چاہیے. جو ہمارے پاور پروجیکٹ ہیں ان کے لیے ہمیں کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے، یا 2 پاور پروجیکٹ واپس دو. یہ ہمارا ایجنڈا ہے کہ جموں کشمیر ہنستا بستا رہے، اکٹھا رہے، مگر لوگوں کو کے پاس سرکار پہنچے. یہ نہیں کہ وہ دھکے کھائیں راجوری پونچھ اور ڈوڈا کشتواڑ کے لوگ کبھی سری نگر فائل لے کے کبھی جموں فائل لے کے، ان کو سرکار اپنے دروازے پہ ملے. میم آپ کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر ایک ہونا چاہیے، لیکن کشمیری پنڈتوں کو وستاپت ہوئے 36 سال ہو چکے ہیں، گھر واپسی کی مانگ کر رہے ہیں. اب 2 دن سے وہ سڑکوں کے اوپر پردرشن کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا ہے کشمیری پنڈتوں کی اب گھر واپسی ہونا لگ بھگ طے ہے؟ نہیں، طے تو یہ تو ان کو طے کرنا پڑے گا، کشمیری پنڈتس کو طے کرنا پڑے گا. ہم تو بالکل ان کے لیے نظریں بچھائے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں، کیونکہ ہم کو لگتا ہے ہم نامکمل ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال میں گورنر صاحب سے بھی ملی، ایل جی صاحب سے، اور میں نے ان کو بولا یہ جو آپ نے 2 سیٹیں کشمیری پنڈتس کے لیے نامنیٹ کر رہے ہیں، ان کو نامنیٹ کرنے کے بجائے ریزرو کر لیجئے، تاکہ وہ آئیں وہاں الیکشن لڑے، مسلمان کو کشمیری پنڈت کو ووٹ ڈالنا پڑے، کشمیری پنڈت کو مسلمان کے گھر جانا پڑے ووٹ مانگنے کے لیے، تو ایک تانا بانا جڑے گا. آپ یہاں سے دلی بامبے میں کوئی کشمیری پنڈت ہوگا، اس کو کاؤنسل میں بھیج دیں گے، اسمبلی میں بھیج دیں گے، تو اس میں کشمیری پنڈتوں کو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھی ایک راستہ بن سکتا ہے. بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے محبوبہ جی نے جو بیان کل دیا ہے وہ ایک دشا میں ایک قدم بڑھا رہی ہے کہ جہاں پہ گریٹر کشمیر کا ایک کانسیپٹ، اور جس میں مسلم میجورٹی اسٹیٹس کے جو علاقے ہیں ان کو کشمیر کے ساتھ ملانا ہے، اور دوسرا پاکستان کی ISI کے اشارے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جب وہ
स्टेट को ट्राइफरकेट करना चाहते हैं, बाइफरकेट कर दी, उन्होंने तो बर्बाद कर दी। जो राजा महाराजा साहब की स्टेट थी, जो गिलगित बलूचिस्तान तक जाती थी, उसकी तो बर्बादी कर दी उन्होंने। अब और कितनी बर्बादी करेंगे? हम तो लोगों तक डिविजनल कमिश्नर को पहुंचाना चाहते हैं। हम कोई राजौरी, पुंछ या डोडा, किश्तवाड़ को उठा के कश्मीर में जम नहीं करना चाहते। वो तो उन्होंने किया, जब उन्होंने राजौरी, पुंछ को साउथ कश्मीर से मिलाया, वो तो प्लान उन्होंने शुरू किया। अगर समझे आप, डिक्सन प्लान की शुरुआत तो बीजेपी ने उस वक्त की जब उन्होंने पार्लियामेंट्री सीट को साउथ कश्मीर से जोड़ा। तो ये हमें क्या, फारूक साहब भी हमें ताना देते हैं, जबकि उनके अपने वालिद साहब इसी सिलसिले में जेल चले गए। बीजेपी ने खुद राजौरी, पुंछ की सीट को कश्मीर से मिलाया, जबकि डिक्सन प्लान वो था। तो हमने क्या किया? हम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं और इस पे हम कायम रहेंगे। मैम, मेरा सवाल सेपरेशन की भी बात हो रही है। मेरा सवाल है, फारूक अब्दुल्ला ने कल कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बयान जारी किया कि कश्मीरी पंडित अच्छे खासे यहाँ पे बस रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और ये एक विजिटर के तौर पर जाना चाहते हैं। बहुत सारे कश्मीरी पंडित वहाँ पे अभी भी रह रहे हैं। तो ये जो एक बहाना बनाया जा रहा है कि हमें होमलैंड दिया जाए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो फारूक साहब ने क्या कहा है मुझे मालूम नहीं, मैंने उनका ये स्टेटमेंट सुना नहीं। पर मैंने कहा कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं कि वो इज़्ज़त से कश्मीर वापस आ जाएं और वहाँ बसें, हमारे साथ बसें, ताकि जम्मू कश्मीर मुकम्मल हो जाए। जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बगैर नामुकम्मल है। और मैं दोबारा रिपीट करूँगी, जो नॉमिनेशन की सीटें हैं वो उसके बजाय रिजर्व होना चाहिए, ताकि वो वहाँ आए, रहें, इलेक्शन लड़े, उससे उनका ताना बाना दोबारा जुड़। बट्टू वो कह रहे हैं कि जम्मू को अलग कर दिया जाए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।